اس قانون کی مذمت کریے، بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ابھی۔ یاد رکھو میں تم کو پکار کر کہہ رہا ہوں، اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں تم کو ہم کو کوسیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے، تمہارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے، تمہارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے، جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کرے تم نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ اٹھو بھارت۔ السلام علیکم دوستو، ایک جلسہ تلنگانہ محبوب نگر میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس جلسے میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور اسد الدین ایک ساتھ دیکھے گئے تو اسد الدین اویسی صاحب نے تلنگانہ کانفرنس میں بہت ہی شاندار بیان دیا ہے اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، تو اس پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں مسلمانوں کو جو ایک بڑا پیغام دیا ہے وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور آپ کو بتا دیں اس وقت ترمیمی بل کا جو قانون ہے اگر وہ پاس ہو گیا پارلیمنٹ میں تو اس کے جو خطرات لاحق ہوں گے یہ سن کر آپ حضرات اور تمام مسلمان اس پر حیران رہ جائیں گے۔ اس وقت اس بات کا انکشاف ترمیم ایکٹ میں ہوا ہے جس کا خلاصہ کل مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تلنگانہ جلسے میں کہہ رہے تھے کہ وقف بورڈ میں اب غیر مسلموں کو بھی ممبر بنایا جائے گا، تو اویسی صاحب نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ وقف بورڈ میں بلکہ مسجدوں کی ہر کمیٹی میں حکومت اپنے غیر مسلموں کو مسجد کمیٹی کے ممبر میں بھی منتخب کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی سب حیران رہ جائیں گے کہ کسی مذہب میں دوسرے فریق کو کیسے داخلہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نے واضح طور پر بیان کیا ہے، تو اسد الدین اویسی صاحب نے بھی اس جلسے میں مسلمانوں کو کیا کہا اور کیا کرنا چاہیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وقف کرنا عبادت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو، ہم کو، پورے ملک کے لوگوں کو جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، اس ملک کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنا ہے، مگر مودی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور مودی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہے، ان سے خطرہ ہے۔ بی جے پی کے لوگ بولتے اتنی وقف کی جائیداد ہے، وہ 2 انڈونیشیا کہتے، ایک ملیشیا، ایک فلاں ملک۔ میں ایک صاحب سے پوچھا، میرے سامنے بول رہے تھے، میں نے آپ کا ٹیپ لے کے میجر کرے؟ نہیں، آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ لیے تو وقف ہو گئی، آپ کھیت میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھے تو وقف ہو گئی۔ میں بولا اوف، وہ آپ تو فضیلت الشیخ بولنا پڑے گا آپ کو۔ بولے کیا مطلب؟ میں بہت بڑے عالم دین، تو مسکرائے۔ میں بولا ایک بات بولوں، آپ کو برا نہیں مانے تو؟ بولے بولو۔ بولا میں پارلیمنٹ کے کسی ایک کونے میں جا کے، کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں، میں قصر کی نماز پڑھ لیا، میں بھی بول دوں پارلیمنٹ وقف ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا نا، میری جائیداد نہیں ہے پارلیمنٹ، بھارت کی ہے، بلکہ بھارت کی عوام کی ہے، میری جائیداد تو نہیں ہے۔ بولا آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب ان سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کو اٹھنا پڑے گا، بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے، اس قانون کی مذمت کریے، بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ابھی تک۔ یاد رکھو میں تم کو پکار کر کہہ رہا ہوں، اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں تم کو ہم کو کوسیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے، تمہارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے، تمہارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے، جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کرے تم نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ اٹھو بھارت کے مسلمانوں، یہ وقت اٹھنے کا ہے۔ میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں، تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت، دل کھول کے کرو، مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی، یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وقف کا مسئلہ ہے، جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے۔ تم اور ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں؟ اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار جو ہم تیرے نام پہ چیز تھی اس کو نہیں بچا سکے؟ کیا جواب دو گے آپ اور ہم؟ بتاؤ۔ تو نوجوانوں، بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، خوب دعائیں کریے اور احتجاج کے لیے تیار رہیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اپنی سیاسی قیادت کو بھی مضبوط کرو، پہچانو ان چیزوں کو۔ جو وکلا ہیں، مسلم وکلا، وہ سیمینار کریں، وہ مسجدوں کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر جمعے کے دن جا کر اس قانون کے بارے میں بتائیں۔
जो मशाइखीन उज़्ज़ाम है वो अपने खानखाओं में ना बैठे, बल्कि खानखाओं से निकल कर रस्म शबीर अदा करने का वक्त है ये। जो लोग यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। जिसने इस तरह के कानून बना दिए, मेरे भाई, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की, हमारी इबादत करने की लड़ाई है ये। अगर आज हम इसमें कोताही करेंगे तो नुकसान किसका होगा आप जान लो, नुकसान हमारा ही होने वाला है, खुदा ना खास्ता। यही चंद गुजारिशात मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं। एहतजाज का जब ऐलान होगा तो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और पुरअमन ही होगा इंशाअल्लाह ताला। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जो कहा कि बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की ज़बान हैं। जिन लोगों को ओवैसी साहब की कदर कीमत और पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, उन्हें ओवैसी के दुनिया से रुखसत होने के बाद अंदाज़ा होगा, मगर इस वक्त तो क्या फ़ायदा। आइए देखते हैं ये वीडियो। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की ज़बान है, और मैं इनके सामने नहीं कह रहा हूँ, मैं पीछे में भी कहता हूँ, किसी खौफ के बगैर, किसी लालच और तमा के बगैर, और सिर्फ जज्बात में मुश्तइल होकर नहीं, दलील की कुव्वत के साथ जिस तरह ये अपनी बात पेश करते हैं, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला उनके इक़बाल तरक्की अता फरमाए और इनसे मिल्लत की तर्जुमानी की ज़्यादा खिदमत ले और इनकी हिफाजत फरमाए। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इस कमेटी के कि आपने इसकी कोशिश की। मैं समझता हूँ तेलंगाना के अज़ला में शायद ये पहला प्रोग्राम है वक्फ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्रामों को आगे बढ़ाइए, प्रोग्राम कीजिए। एक जमहूरी मुल्क